बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सितंबर की 13 तारीख है, जुमे का दिन। ये मेरा आपसे आज पहला इंटरेक्शन और 3 रोज़ के बाद गालिबन आपसे पहला इंटरेक्शन, क्योंकि मैं एक फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला रहम फरमाए, उसके सिलसिले में ऑन द गो था, ट्रैवल पे था। तब आपने देखा ही था कि मैं आपसे मुखातिब किस अंदाज में था, लेकिन फिर ये मुमकिन नहीं रहा। अब वापसी हुई है, तो वो जो आपकी वो परेशानियां थी, ऐसा कुछ नहीं था, मैं कहीं ऐसी जगह नहीं गया था, तो मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। सबसे पहली बात, हुमायूं खान खैबर पख्तूनख्वा के MPA, उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तकरीर की, उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, और इंटरव्यू दिया है सियासत.pk को। हुमायूं खान ने अपने इंटरव्यू में कुछ बातें की हैं इमरान खान साहब के हवाले से, और अपनी गिरफ्तारी के बाद जो हालात थे, उन हालात के हवाले से उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं। उन्होंने कहा कि जब हम लेवीज़ की कस्टडी में थे और 9 मई के बाद हम पर मुकदमात हुए, तो वहाँ ISI के ऑफिसर्स आते थे। उन्होंने सेक्टर कमांडर का नाम लिया, नाम भी लिया उन्होंने कि वो कौन थे। स्वात की किसी ऑफिसर्स की बात कर रहे थे, और तब बात करते उन्होंने जब नाम लिया तो सियासत.pk पे जो इंटरव्यू हो रहा था, वहां वो नाम बीप कर दिया गया। अब उन्होंने जो बातें बताई वो बातें बड़ी अहम हैं। वो कहते हैं कि हमसे ये लोग मिलते थे, बात करते थे और कहते थे कि आपके तमाम मुकदमात वगैरह खत्म हो जाएंगे। पूछा कैसे, तो उन्होंने कहा वो तो कोई मसला नहीं, एक दिन में हो जाएंगे। आप परवेज खटक की पार्टी ज्वाइन कर लें, जो उन्हीं दिनों बनाई गई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस। ये मुशर्रफ के दिनों में तब भी बनाई गई थी, तो इसी तरह की एक पार्टी बना दी गई और कहा गया इसको ज्वाइन कर लें, खटक की पार्टी को। उन्होंने कहा खटक से बात भी करवाई जाती थी, यानी बंदा कस्टडी में है, खटक से बात भी करवाई जाती थी, और खटक ने भी कहा ज्वाइन कर लें, कैबिनेट में होंगे। मैंने मना कर दिया। और वो ये कहते हैं कि फिर मुझे, जो मुझसे बात करते हुए कह रहे थे खुफिया इदारे के ऑफिसर, कि आप खटक की पार्टी ज्वाइन कर लें, आपको 15-20 करोड़ भी देंगे, 20 करोड़ भी देंगे, और आपके मामलात हल हो जाएंगे, मुकदमात वगैरह खत्म हो जाएंगे, आप ये ज्वाइन कर लें। तो मैंने मना कर दिया। वो कहते हैं कि आपको अंदाजा नहीं है कि PTI के साथ क्या होने जा रहा है, इमरान खान साहब के साथ क्या होगा। और उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। फिर वो ये कहते हैं कि आपको अंदाजा नहीं है कि PTI इमरान खान के साथ क्या होगा। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कलमा पढ़ के, हुमायूं खान साहब ने इंटरव्यू के दौरान कलमा पढ़ा, और कलमा पढ़ के कहा कि मुझे उस खुफिया इदारे के ऑफिसर ने कहा कि खान साहब नहीं रहेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे। तो हुमायूं खान कहते हैं मैंने उस ऑफिसर से कहा कि फिर मैं इमरान खान की कब्र की मिट्टी से वफा करूंगा, लेकिन मैं इमरान खान से बेवफाई नहीं करूंगा। अब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से ऐसी मुताद्दिद तकारीर हुई हैं, ऐसी तकारीर जिन्होंने ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बदल कर रख दिया है। ये तकारीर जो हैं, ये तकारीर हों या जो कौमी असेंबली में गिरफ्तारियां हुई, जिस अंदाज में गिरफ्तारियां हुई वो गिरफ्तारियां हों, हुआ यह है कि इन सब चीज़ों ने पाकिस्तान का मंजरनामा बदल कर रख दिया है। जो जलसा था, संजानी जलसा, उसमें काफ़ी बड़ी तकारीर की गई, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें हुई हैं वो उससे भी बड़ी हैं। और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इस्तेमाल किया है, उस इस्तेमाल ने भी सियासी मंजरनामे पे बहुत कुछ बदल कर रख दिया है। यहाँ मैं आपसे अर्ज करूँ कि राना सनाउल्लाह, ये जो कौमी असेंबली में अरकान की गिरफ्तार होने की बात की मैंने आपसे, और जो आए तो बड़े तमतराक के साथ आए, और ऐसे आए कि जैसे वो कहीं जबरदस्ती या जबर के तहत लापता नहीं किए गए, वो बाकायदा सेलिब्रेशन के मूड में और मोड में वापस आए। तो इस सूरत हाल पर बात कर रहे थे राना सनाउल्लाह साहब एक टेलीविजन प्रोग्राम में, और राना सनाउल्लाह ने कहा कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं ये निशानदही करें, यानी असेंबली में लोग आ गए, मुंह पर मास्क पहनकर आ गए, लाइटें बुझाकर आ गए, और बकौल अराकीन असेंबली के उन्होंने ग्राउंड से 4थे फ्लोर तक तलाशी ली, एक एक कमरे की, और मस्जिद में से नमाज पढ़ते हुए बंदे को भी उठा लिया। तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं ये लोग निशानदही करें, इनको पता है ना कि इनको कौन लेकर गया था, तो ये निशानदही करें, कार्रवाई होगी। तो बात यह है कि ये अपनी फुप्पो के घर से तो नहीं उठाए गए थे,
یہ اپنے گھر سے تو نہیں اٹھائے گئے تھے، یہ پاکستان کے پارلیمان سے اٹھائے گئے تھے، جس کے بارے میں کہتے ہیں پارلیمان سپریم ہے۔ تو کہاں گئی سپریمیسی؟ جو سردار ایاز صادق ہیں وہ اس سپریمیسی کو برقرار رکھنے کے ذمہ دار ہیں۔ کہاں ہے سپریمیسی؟ کہاں ہے سردار ایاز صادق کا رول؟ وہ تو خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ میرے بارے میں جس طرح سے بات کی جا رہی ہے میں چھوڑ دوں، میں کرسی چھوڑ دوں۔ اور رانا ثناء اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ نشاندہی کریں، ان کو پتا ہوگا کہ ان کو کون لے کر گیا ہے، یعنی جس کو کوئی اٹھا کر لے کر گیا اور وہ دھمکیاں سن کر بقول کچھ ٹاؤٹ اور ٹٹو قسم کے صحافیوں کے وہ اس طرح کے جملے سن کر واپس آیا کہ رگڑا لگ گیا، دماغ ٹھیک ہو گیا، اور وہاں تو بھیگی بلی بن گئے، وہاں تو ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ تو اس طرح کی باتیں کرنے والے صحافی ہمارے یہاں موجود ہیں۔ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتائیں کہ ان کو کون لے کر گیا تھا۔ رانا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں بتائیں، جیسے عمران ریاض خان سے کہا گیا تھا قاضی فائز عیسی صاحب کی عدالت نے کہ وہ آ جائیں، آ کے بتائیں کہ ان کو کون لے کر گیا تھا۔ تو پھر آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ پارلیمان کس مرض کی دوا ہے؟ سردار ایاز صادق کا اسپیکر ہونا کس مرض کی دوا ہے؟ اگر رکن کو بتانا ہے کہ مجھے کون لے کر گیا تھا، اگر عمران ریاض خان کو بتانا ہے کہ مجھے کون لے کر گیا تھا، تو پھر سپریم کورٹ کس مرض کی دوا ہے؟ سپریم کورٹ کا انسانی حقوق سیل کس مرض کی دوا ہے؟ تو قاضی صاحب عجیب بات کر رہے تھے، رانا صاحب بھی اتنی ہی عجیب بات کر رہے ہیں، ویو لینتھ سیم ہے۔ حیرانی ہوتی ہے کہ یہ باتیں ہمارے ہاں کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں، یہ جو نتاشا ہے، وی نیوز نے اس کے بارے میں خبر دی ہے، بڑی امپورٹنٹ خبر ہے۔ وی نیوز والے کہتے ہیں کہ جیل میں نتاشا اب جب صلح نامہ بھی ہو گیا مقتولین کے ساتھ، تو اب کس طرح سے وقت گزار رہی ہے۔ یہ وی نیوز پر وقاص خان صاحب نے خبر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کارساز حادثے کی مرکزی ملزمہ نتاشا دانش کی جیل میں اب کیا سرگرمیاں، اس حوالے سے ذرائع نے تہلکہ خیز معلومات فراہم کی ہیں۔ ذرائع کے مطابق نتاشا کو وارڈ منتقل کرنے کا آرڈر دینے والی ایس پی حمیرہ قیوم سے ویمن یوتھفل اوفینڈر انڈسٹریل اسکول ویمن جیل کا چارج لے کر جوینائل جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ نتاشا دانش اے سی روم میں بیٹھی تھی کہ حمیرہ قیوم نے انہیں کہا آپ یہاں صرف قیدی ہو اور اپنے وارڈ میں جاؤ۔ اس معاملے کے بعد ڈی آئی جی ویمن شیبہ شاہ نے حمیرہ قیوم سے چارج لے لیا۔ ذرائع کے مطابق نتاشا دانش کی دیکھ بھال کے لیے جیل میں شیبہ شاہ کی پی اے زینب سیدہ کو تعینات کیا ہے، اور نتاشا زینب پر نہ صرف تشدد کرتی ہے بلکہ گالم گلوچ بھی کھلم کھلا کر رہی ہے، جو مرضی ہو دل چاہے زینب سے کام لیتی ہے۔ ذرا یہ بتا دیں کہ شیبہ شاہ نے صحافیوں کا ایک وزٹ رکھا تھا جس پر نتاشا کو محض 20 منٹس کے لیے وارڈ میں منتقل کیا گیا، اور صحافیوں کے ذریعے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ویڈیو بھی وائرل کروائی گئی تھی۔ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی پیرول پر بھی گھر چاہے تو وہ 5-6 ماہ میں ایک بار تب ہی جا سکتا ہے جب کوئی ہنگامی حالت ہو، لیکن نتاشا پیرول پر نہ ہونے کے باوجود روز رات کو گھر جاتی ہے، روز رات کو، اور دن میں پی ایس او 2 ڈی آئی جی مشتاق ابو بکر کے اے سی والے کمرے میں نتاشا رہتی ہے۔ جب جیل میں ہوتی تو اے سی والے کمرے میں رہتی ہے، اور راتوں کو اکثر گھر چلی جاتی ہے۔ یہ خبریں آ رہی ہیں، وقاص خان وی نیوز سے ہمیں یہ خبر دے رہے ہیں۔ اس کے بعد قاضی فائز عیسی صاحب چیپٹر کلوزڈ ہے، چیپٹر کلوزڈ ہے۔ قاضی فائز عیسی صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہو رہی، اور فضل الرحمان صاحب نے ایکسٹینشن کا جو سوئچ ہے وہ بھی توڑ دیا ہے۔ تو کافی کچھ ٹوٹا اس سے، اور اپنے اراکین اسمبلی کو انہوں نے خط بھی لکھ دیا کہ یہ نہیں کرنا۔ تو اگر یہ سچویشن ہے اور قاضی فائز عیسی صاحب کا چیپٹر بالکل کلوز ہو گیا، تو اب حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت اب یہ چاہتی ہے کہ جس طرح آرمی چیف جو ہیں ان کا ایک پینل آتا ہے، اور اس پینل میں سے پھر انتخاب کیا جاتا ہے کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا، اسی طرح سے جوڈیشری میں ایک پینل آ جائے، اس پینل میں سے حکومت منتخب کرے کہ اگلا چیف کون ہوگا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ غیر سیاسی طاقتوں کی خواہش ہے تاکہ منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکا جا سکے۔ حالانکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب اس بارے میں کچھ بات کر چکے، لیکن اب بھی یہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ ان حالات میں آج ہو رہا ہے اجلاس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا۔ قاضی فائز عیسی صاحب سربراہی کریں گے اس کی، اور جوڈیشل کمیشن مجوزہ رولز 2024 سے متعلق اہم اجلاس سپریم کورٹ میں آج جمعے کے روز 11:30 بجے شروع ہوگا، جس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، یحییٰ آفریدی شریک ہوں گے۔ جسٹس ریٹائرڈ منظور ملک، اٹارنی جنرل اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ شریک ہوں گے۔
اور اجلاس میں جوڈیشل کمیشن کے دیگر ممبران بھی شریک ہوں گے. اجلاس میں مجوزہ جوڈیشل کمیشن رولز 2024 کا جائزہ لیا جائے گا. جو غیر سیاسی طاقتیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ 5 کا پینل ہو اور اس میں سے حکومت جج منتخب کرے کہ یہ چیف جسٹس ہوں گے. جبکہ میری کچھ ماہرین قانون سے بات ہوئی, ان کا یہ کہنا ہے کہ اصول تو وہ ہونا چاہیے آرمی چیف کی تعیناتی کے وقت بھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ ہے, کہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ اب کون کس وقت کتنے وقت کے لیے چیف جسٹس بنے گا, بالکل اسی طرح سے آرمی چیف بنے گا. یہ پتا ہونا چاہیے, یہ طریقہ ہونا چاہیے. آخر میں آپ سے عرض کروں کہ میں جو سفر میں تھا تو میں نے خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے بہت عرصے کے بعد, خاص طور پر 9 مئی کے بعد دیکھے. وہاں جا کر لوگوں سے انٹریکشن کرنے کا موقع ملا. تو میں مردان گیا, میں سوات گیا, اس کے علاوہ میں بشام گیا, شانگلہ گیا, مارتونگ گیا اور پھر بنیر جانا ہوا. اور ان تمام مردان واپسی پہ سوابی گیا. ان تمام جگہوں پر لوگوں سے جو انٹریکشن ہوا اس میں ایک چیز دیکھی کہ پورا خیبر پختونخوا کم و بیش 95% خیبر پختونخوا عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور عمران خان کی سپورٹ کر رہا ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے, وہ بھاگا نہیں, وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. اور ہمیں اس کی یہ بات جو پہلے سے پسند تھا ہمیں لیڈر اور زیادہ پسند آئی ہے. تو یہ تمام لوگ جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کا کوئی بھی شہر ہو, عمران خان کے لیے سب سے زیادہ سپورٹ کی وجہ یہ تمام لوگ ہیں. اور یہ سپورٹ ابھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کچھ چیزیں ہیں جو کرنے کی کوشش ہوئی اس سپورٹ کو توڑنے کے لیے, لیکن یہ سپورٹ مسلسل ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سوات میں بھی, بنیر میں بھی, مردان میں بھی, سوابی میں بھی, شانگلہ میں بھی. تو جس سے بات ہوئی اس کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان لیڈر ہے. وہ بڑی عمر کے افراد ہوں, نوجوان ہوں, خواتین ہوں, سب کا کہنا ہے کہ سپورٹ ہے تو صرف اور صرف عمران خان کے لیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.